السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کی 20 بیماریاں تحریر فرمائی ہیں۔ بے فائدہ کلام کرنا، ضرورت سے زائد کلام کرنا، نافرمان لوگوں کے اور ظالموں کے بےہودہ قصوں کو بیان کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کلام میں بناوٹ کرنا جس کو تصنع کہتے ہیں، گالیاں بکنا، بد زبانی کرنا اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کے کلمات نکالنا، لعنت کرنا، یہ عادت عورتوں میں بہت ہے۔ گانا اور خلاف شرع اشعار پڑھنا، حد سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا، کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی تحقیر ہو، کسی کا راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹ بولنا البتہ دو مسلمانوں میں صلح کروانے یا مظلوم کو اپنا حق لینے کے لیے جائز ہے۔ غیبت کرنا یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو برا مانے خواہ بات سچی بھی ہو، یہ فعل حرام ہے اور اس کی نیکیاں قیامت کے دن چھین کر اس کو دے دی جائیں گی۔ چغل خوری کرنا، کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا یا خوشامد کرنا، البتہ اگر اس تعریف سے اس کے اندر بڑائی آ جانے کا خوف نہ ہو بلکہ اس کا نیک کام کے لیے حوصلہ بڑھ جائے تو مضائقہ نہیں۔ بول چال میں باریک غلطیوں کا خیال نہ کرنا، اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے منہ سے جو دعا نکل جائے گی وہ ضرور قبول ہو جائے گی، یا اوپر خدا اور نیچے آپ ہمارا سہارا ہیں۔ یہ سب باتیں شرک کی ہیں۔ عوام کا علماء سے ایسے سوالات کرنا جو ان کی اپنی ضرورت سے تعلق نہ رکھتا ہو، یعنی بے ضرورت سوالات سے ان کا وقت ضائع کرنا۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔